ایک ہوتی ہے آزادی رائے۔ ہر آدمی آزاد ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا معروف ہے۔ آپ نے اپنے گورنر سے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے تم کیسے غلام بنا سکتے ہو؟ رائے کی آزادی کا اسلام علم بردار ہے۔ کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی مثبت رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو جمہوریتیں پائی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے اندر تو جمہوریت لفظوں کے ساتھ ہے، اصل روح کے ساتھ نافذ نہیں۔ اسلام جس آزادی رائے کا قائل ہے اس میں یہ جمہوریت اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ مال غنیمت میں کچھ چادریں آئی ہیں، ہر آدمی کو ایک ایک چادر ملی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے اسی طرح کی چادر کا کرتا بھی پہنا ہوا ہے اور اسی طرح کی چادر کی تہمت بھی باندھی ہوئی ہے۔ تو یہ آزادی رائے جس کا اسلام علم بردار ہے، تائید کرتا ہے جس کی، اس آزادی کا اظہار یوں ہوا کہ ایک صحابی مجمع میں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے برملا پوچھا کہ اے عمر، کیا بات ہے کہ جب چادر سب کے حصے میں ایک ایک آئی تھی تو آپ نے دو کیسے رکھ لی؟ یہ آزادی رائے ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال زمانہ اس سے آگاہ تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ جاہ و جلال ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ دین کے لیے، نفاذ کے لیے۔ کہا جناب یہ دوسری چادر آپ کو کیسے ملی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، بلکہ رائے کی اس آزادی کو پسند کیا اور فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قریب بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھئی بات یہ ہے کہ چادر ایک ایک ہی حصے میں آئی تھی، پر ایک میرے حصے میں آئی تھی، ایک میرے ابا جی کے حصے میں آئی تھی، تو ان کا کرتا بڑا پرانا ہو گیا تھا، تو میں نے اپنی والی چادر بھی دے دی ہے، اس لیے سیدنا فاروق اعظم کے پاس دو چادریں۔ اسلام آزادی رائے کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آزاد کیا، لوگ بات کر سکتے تھے، ان کے ذہن کی گرہ کو کھولا، لوگوں کی زبانوں سے حضور نے یہ باتیں ان کی زبانوں پر جاری کرا دی کہ نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ یہ رائے کی آزادی پوری طرح میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اسلام اس کا مکمل علم بردار بھی ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا، آزادی رائے اس قدر زیادہ اسلام میں ضروری ہے کہ خلیفہ بنتے ہی پوچھا تھا کہ بھئی میں انسان ہوں، اگر میں کسی جگہ بھول گیا، بگڑنے لگا تو اے میرے محبوب کے غلاموں تم کیا کرو گے؟ صحابہ میں درویش مزاج، درویش صفت آدمی تھے حضرت ابو ذر غفاری، لیکن تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تلوار دیکھ رہے ہو، اگر تو بگڑنے لگے گا تو اس تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے، ہم تمہیں بگڑنے دیتے ہیں؟ یہ آزادی رائے ہے۔ اور جناب عمر نے اس آزادی رائے پر اظہار کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ذر جب تک تیری طرح کے لوگ ہوں گے کوئی خلیفہ بگڑے گا بھی نہیں، کوئی خلیفہ بگڑے گا بھی۔ اس آزادی رائے کو پسند کیا۔ اب ہمارے دور کے اندر جو کچھ اور کمیاں آنے لگی ہیں، ان کمیوں میں ایک کمی یہ ہے کہ اب آزادی رائے نہیں، اب آوارہ خیالی ہو گئی ہے۔ اب ہر آدمی کو ہر جگہ بولنے کا شوق پیدا ہو گیا، ضرور بات کرے، ضرور گفتگو کرے، لیکن پہلے اس پس منظر کو سمجھے
پہلے اس کی ریسرچ کرے، پہلے اس شعبے کو وہ سمجھے۔ ایک آدمی جہاز میں بیٹھا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، رستے میں پرواز کچھ ناہموار ہو گئی، تو اب کسی شخص کو پوری اس فلائٹ کے اندر اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے جائے اور جا کر کے وہ کیپٹن کے کمرے میں جائے، پائلٹ سے جا کر کے کہے کہ صاحب آپ اس طرح کریں، فلاں بٹن دبائیں، یہ کریں۔ اجازت ہوتی ہے جی؟ تو اگر کوئی جانا چاہے تو نہیں جانے دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں صاحب اگر تمہیں شوق ہے تو جاؤ، جا کے تعلیم حاصل کرو، اس پورے شعبے کو دیکھو۔ آپ کے بہت سارے حساس ادارے ایسے ہیں جو آپ کو اپنی خاص دفاتر تک رسائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا شعبہ، ہمارے ہاں بہت سارے معاملات میں لوگ ناجائز بات کرنے لگے ہیں، جس شعبے کی انہیں تحقیق نہیں، جس کو وہ جانتے نہیں، جس کی انہیں شناسائی نہیں، جس راہ کے وہ مسافر نہیں، اس راستے پہ سفر شروع کر دیا لوگوں نے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان دین کو ہو رہا ہے۔ مذہب کے معاملے میں ایک تو لوگ اپنی سوچ پہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرا بڑی دلیری کے ساتھ مذہب کے معاملے میں لوگ رائے دیتے ہیں، اس رائے کی آگے اشاعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں سفر کیا جائے۔ ایسی تھوڑی ہے کہ ہر آدمی اٹھے گا اور وہ بات کرنی شروع کر دے گا۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے گی تو آپ کو فائدہ دے گی۔ بات لکھی ہے، بڑی قابل غور ہے۔ علماء کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے کسی شخص نے اگر اپنی مرضی سے کوئی جملہ کہا، تفسیر کرتے ہوئے اپنی رائے سے کوئی جملہ کہہ دیا، اگرچہ وہ بات اس کی ٹھیک بھی تھی پر پھر بھی اس نے غلط کیا ہے۔ اگرچہ رائے اس نے، اگر وہ بات کا جو کر رہا تھا وہ مفہوم کے مطابق کر دی تو پھر بھی اس نے درست، اس لیے کہ اس طرح تو ہر آدمی اٹھ کے تفسیر کرنے لگ جائے گا۔ تفسیر کے لیے جو اصول چاہیے، جو باتیں بڑے سارے لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے نا، تو اگر ان سے پوچھا جائے آیت نمبر بتاؤ، سپارہ بتائیں، تو بتا سکتے ہیں۔ اور لوگ لفظاً بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ بھی تو کہتا ہے نا۔ بھائی کہاں یہ آیت ہے قرآن مجید کی، کہاں سے تم نے بیان کر دی؟ حدیثیں بیان کر رہے ہیں لوگ، حدیث مبارکہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں۔ احادیث مبارکہ کچھ ایسی ہیں جو کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، مخصوص اوقات کے لیے ہیں، ان کو ہر جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا، تو لوگ جھٹائی کے ساتھ رائے دیتے ہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، حضور نے کہا، حضور نے کہا، اور بہت ساری جگہوں پہ قول ہوتا ہے کسی بزرگ کا، وہ صرف عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضرب المثل ہوتی ہے عربی کی، کوئی کہاوت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی حضور کا فرمان ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی فرمائی، حضور نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا قصدن، حضور فرماتے ہیں اس نے جھوٹ نہیں باندھا بلکہ اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا، دوزخ میں اس نے مکان بنا لیا ہے، اس کی رہائش ہو گئی۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، بلکہ لوگ اب پتہ نہیں کسی کی بات اٹھا کے، اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے، جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے نا، ہر آدمی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں بڑی زیادتی کرتا ہے۔ قول پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے، کھاتے مولا علی شیر خدا کے ڈال دیتے ہیں، ہر بات ہی گویا انہی کی فرمائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا، کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے وہ ان کے ذمہ بات ڈال دی۔ لوگ اس احساس سے، حساسیت سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دو کمیاں آ رہی ہیں اس آوارہ خیالی میں، دو کمیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سوچ لوگ ٹھیک نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنی سوچ پر عمل کرتے ہیں، تحقیق پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوگا، اس طرح ہو رہا ہے۔ اب وہ جو بات کسی بندے نے اس طرح سنا کے آگے کی، وہ جس نے سنی اس نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے کسی شخص کے
اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، تحقیق ہی نہ کرے کہ بات ہے بھی کہ نہیں، ہے بھی کہ نہیں بات۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں چلتے پھرتے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، کسی آدمی کو اللہ نے پیسے دے دیے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ شارجہ میں رہتا تھا تو وہاں ایک بندے کو قتل کر کے پیسے لے آیا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات، اب ایک بندے نے کہہ دیا وہ تو بندہ قتل کر کے پیسے لایا ہے، اب سننے والے نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی اس نے قتل کیا ہے کہ نہیں۔ اب کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، ان گواہوں پر جرح ہوگی، تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، ان گواہوں پر بحث ہوگی کہ وہ گواہ بھی گواہی کے قابل ہیں کہ نہیں۔ یعنی گواہ مل بھی جائیں تو کسی کو قاتل نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ گواہ پر بھی بحث نہ ہو جائے۔ اتنا باریک مسئلہ ہے، کسی کے لیے معاذ اللہ اتنی بڑی تہمت لگا دینا اور پھر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، بات کو آگے بتایا جاتا ہے۔ کسی شخص پر اگر معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی جائے گی تو بڑے سخت احکامات ہیں، پہلے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور گواہی بھی اس شخص کی لی جائے گی جو روٹین میں جھوٹ نہیں بولتا، جس کے بارے میں یہ معروف نہیں کہ ایسے ہی بول دیتا ہے، بات کر دیتا ہے، اس بندے کی گواہی لی جائے گی۔ اور جو اول فول بات کرنے کا قائل ہے اس کی تو گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں۔ تو ہم لوگ بہت ساری باتیں بلا تحقیق